جو کافر لوگ ہیں، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے کہ لبرل مسلمان، میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں، عاملوں کے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو گھر تک پہنچا کے آیا تھا، پھر بعض لوگوں کے پیچھے پڑھا تو وہ آخر تک چیلنج ویلنج کر کے فائلیں لپیٹ کے رکھ دیں کہ بھئی یہ آخری میرا بیان ہے، یہ چیلنج ہے، تو اس کے بعد اب جو بھی بات ہوگی تو پہلے یعنی آمنے سامنے ہوگی بس، تو اتنی بڑی بات کر دی، اب کیا رہ گیا کرنے کے لیے؟ آمنے سامنے ہوگی، ریکارڈنگ ہم بھی کریں گے، بس اتنی سی بات ہے، اب نہیں چھیڑ دوبارہ اس موضوع کو۔ تو اسی طرح یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو بھی انشاءاللہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ اسلام کو آج کل نقصان کافر اتنا نہیں پہنچا رہا جتنا یہ لبرل لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، پتھر دل۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو ماننے والے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتے، یہ تو ان کا تو مقصد ہی زندگی کا لطف اندوزی ہے۔ یہ بارش میں ہم سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کپڑوں کی قید بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بارش میں نہانے کے لیے کپڑے ضروری نہیں ہیں، تو یہ تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت انگور کو انگور کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، یا نچوڑ کے اس کا جوس پی لیا، لیکن یہ انگور کو کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا اس کو شراب بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ مزے کس کے ہوئے؟ بولے نا بھائی، لبرل لوگوں کے ہوئے نا، فواد چودھری ٹائپ کے جو لبرل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اتنی پیتے ہوں گے شراب، لیکن اتنا برا بھی نہیں سمجھتے اگر کوئی پی لے تو کیا جا رہا ہے اس میں، اتنی پیے کہ بہکے نہیں۔ وہ شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نہیں۔ کیا پیاری اردو زبان، کیا خوبصورت زبان ہے یار، اس کی شاعری میں کیسی جان ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں۔ تو جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت پینے سے انسان بہکتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ان میں جو زیادہ لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بہک بھی گیا تو کیا ہے، جس بیچارے نے کبھی شراب نہ پی ہو وہ تو ذرا سی پی کے بہک جائے گا نا کیا خیال ہے؟ وہ تو تمباکو زبان پہ رکھ کے بہک جائے گا۔ شعر دوبارہ سن لیں، اس کا اس موقع پر کوئی مطلب نہیں بنتا، لیکن مزیدار شعر ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے، بولیں بھائی، میں کدا شراب خانے کو کہتے ہیں نا، میں شراب کو، میں کدا جہاں شراب پی جاتی۔ تو شرابیوں کے بھی نا اپنے نخرے ہوتے ہیں، انہوں نے اس بری چیز پہ اتنی اچھے لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ، جو تھوڑی سی پی کے بہکتا ہے اس کا مطلب وہ شراب کا عادی نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہوا نا، اور جو ذرا سی پی کے بہک جائے اس کا مطلب باپ دادا شراب پیتے آئے ہیں اس کے، تو یہ تو اور برا ہو گیا۔ لیکن وہی بات ہے، لفاظی کا دور ہے یار، میرے آواز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو برا آدمی ہے، سوری اچھا آدمی ہے، کہ اس کا مطلب ہے وہ پینے کا عادی نہیں ہے۔ لیکن آج کا دور ہے نا لفاظی کا، کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی کر کے پیش کر دو۔ تو شاعر نے یہی کام کیا ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اہل ظرف ہی نہیں ہے، اس میں تو ظرف ہی نہیں ہے، تو برداشت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس کو میں کدے سے نکال دو۔ ایسے نیچ گھٹیا لوگوں کا ہمارے میں کدے میں کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔
تو یہ ہیروئنچی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ شعر. ہیروئنچی جو خاندانی قسم کے ہیروئنچی ہوتے ہیں نا, تو وہ اگر ہیروئن پہ یہ لگا دیں کہ جو ذرا سا سٹا لگا کے بہک گیا اسے پائپ کے منہ سے نکال دو. برساتی نالا ہوتا ہے نا, پائپ جس میں ہیروئنچی بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. تو خیر یہ تو ایک درمیان میں چٹکلے ہمارے آتے ہی رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں کرتے نا. ان کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے, حلال اور حرام کا فرق وہ نہیں رکھتے. لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے, لیکن اللہ کی جو دن اور رات نعمتیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. بارش جب برستی ہے تو کیسی اللہ کی رحمت کہ اللہ انسانوں کو زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. یہ بارش کا جو برسنا ہے نا, یہ جو لبرل لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں تو ہر چیز کو اتفاقی کہتے رہتے ہیں نا, اتفاقی 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 ہے, نیچرل ہے نیچرل ہے. ارے بھائی کیا نیچر نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ نیچر میں اتنی عقل ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے اور وہ اسی حساب سے ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ آدمی بائی بورن ایسا ہے, پیدائشی ایسا ہے. کیا مطلب اسی فطرت پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, تو یہ بھی پیدا اور اس کی جو فطرت ہے وہ بھی پیدا شدہ ہے. تو لیکن اتنی عقل نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں, جیسے ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں نا, اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کو یہ والا ماننا قبول نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اس قسم کے ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ اپنے ابا کو کہتے ہو ابا آپ میرے ابا ہیں, لیکن ابا کہتے ہیں بیٹا آئی ڈی کارڈ میں میرا نام ڈال لو ولدیت میں, آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ابا کسی کام کا آپ کو کہتے ہیں, آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں ابا سے پیسے لینے کے لیے آپ آ جاتے ہیں. جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو ابا کہتے ہیں بیٹا بات تو میری کوئی مانتا نہیں ہے, تو آپ جواب میں کہتے ہیں ابا بہرحال ابا تو آپ ہی کو مانتا ہوں. تو ابا کہیں گے مجھے ایسے ابا ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, جو تمہارے مفاد میں جا رہا ہو اور جب تمہارے مفاد پہ ضرورت پڑتی ہو تو میں ابا نہیں ہوں. تو آج کے جو مسلمان ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, زیادہ کیونکہ یہ لبرلزم پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے, کیونکہ ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. پھر یہ مولویوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جاہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مولوی کی بات اگر لاجک کے مطابق ہوگی نا, بلکہ وہ کوئی سائنسی تحقیق بھی پیش کرے گا سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ, اس کو بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ مولوی نے کہہ دی بات. یہ تکبر ہے. ایک تو آپ نے علم کا جو معیار ہے نا وہی غلط ہے آپ کا. بعض لوگوں کی نظر میں انگلش آنا علم کا معیار ہے. اس کا مطلب جاپان میں تو سارے جاہل رہتے ہیں, فرانسیسی سارے جاہل ہوتے ہیں, ناروے کے لوگ سارے جاہل ہیں. تو یورپ میں تو انگلش اکثر لوگ نہیں سمجھتے, وہاں کے سائنٹسٹ بھی نہیں سمجھتے. بعض چیزیں فرانس میں ایجاد ہوتی ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, ان کا انگلش میں ترجمہ بعد میں ہوتا ہے. گوروں میں یعنی جو انگریز ہیں ان میں بعد میں آتی ہے وہ چیز. تو کیا وہ فرانس کے سائنسدان جاہل ہیں جن کو انگلش نہیں آتی؟ تو یہ ہمارے دماغوں پہ انگلش آنا بہت اچھی بات ہے, بین الاقوامی زبان ہے, جتنی زیادہ زبانیں آئیں اتنا اچھا ہے, اور ان میں انگلش تو سر فہرست ہے. لیکن یہ کوئی علم کا معیار نہیں ہے. ایک مسلط کر لی ایک چیز اپنے اوپر, لاجک کی بات اردو میں ہوگی
علم کی بات اردو میں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جیسے پنجابی میں ہو تو بھی قابل احترام. اگر کوئی آپ کو پنجابی میں حدیث سنائے تو کیا اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ کس میں سنا رہا ہے؟ بولنے پہ اردو میں بولنے میں تو انگلش تھوڑی بلوا رہا ہوں. اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ پنجابی. نیوٹن کا قانون اگر کوئی سندھی میں سنائے ہے تو کیا وہ غلط ہوگا؟ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. تکبر کی وجہ سے ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے، سب نہیں زیادہ تر لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی لوگوں کو خاص طور پر علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کو پتہ کیا ہے دنیا کا. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کی فیلڈ کا پتہ ہوگا؟ نہیں پتہ ہوتا نا. انجینئر کو میڈیکل سائنس کا نہیں. بول لینا اب تو بارش ہوئی ہے اتنی زبردست، انرجی آتی ہے بارش ہونے کے بعد. انجینئر کو ڈاکٹر کی فیلڈ کا نہیں پتا ہوگا، ایک میتھمیٹکس کو میڈیکل سائنس کا نہیں پتا ہوگا، ایک پنچر والے کو بلکہ ڈاکٹر کو پنچر کا نہیں پتا ہوگا. تو یہ بھی تو علم ہے نا، پنچر لگانا. علوم اور فنون وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر انجینئر کی بات کو اس بیس پہ رد نہیں کرے گا کہ اس کو میڈیکل سائنس کا کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہے گا بھائی انجینئرنگ کی فیلڈ میں یہ ہم سے آگے ہے. ایک میکینک ڈاکٹر کی بات کو اس لیے مسترد نہیں کرے گا کہ اس کو تو گاڑیوں کا کچھ پتا ہے ہی نہیں، یہ تو ٹائر، اس کے تو انجن آئل یہ مجھ سے چینج کرواتا ہے، یہ کیا میرا علاج کرے گا. تو یاد رکھو اسی بیس پہ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے پروفیسروں کا یا ڈاکٹروں کا یا انجینئروں کا کسی عالم یا مفتی کی بات پہ اس بیس پہ رد کرنا